مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان کے لیے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں، اس میں سے دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا مہینہ جس کا نام سفر المظفر ہے، اس کو سفر بھی کہا جاتا ہے۔ سفر المظفر، ساتھ میں اس کی صفت کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس میں اچھے کام کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے اور اس مہینے کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس عقیدے کو ختم فرمایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کو بتلایا کہ سفر یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ جس طرح محرم ربیع الاول ربیع الثانی ہے، ایسا ہی سفر المظفر بھی ہے۔ اس کو منحوس سمجھنا یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے۔ آج کے بعد سے اس کو منحوس مت سمجھنا، اس کو غلط مت سمجھنا، اس کو غلط نگاہوں سے مت دیکھا جائے۔ کئی مہینے ایسے تھے جس میں سے ذی-قعدہ بھی آتا ہے، جس کو لوگ خالی کا مہینہ، منحوس مہینہ اس انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں بھی شادی نہیں کرتے کہ اس میں شادی کرنا منحوس ہو جائے، غلط ہو جائے، یہ شادی پھلے گی نہیں، پھولے گی نہیں۔ اس طریقے کے عقائد رکھنا یہ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرانا ہے، جھٹلانا ہے۔ اس لیے ایسے عقیدے نہیں رکھنے چاہیے۔ نہ کوئی دن برا ہے، نہ کوئی ہفتہ مہینہ برا ہے، نہ کوئی ہفتہ برا ہے، سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے۔ فضیلتوں کے اعتبار سے تو کم اور زیادہ ہیں، لیکن منحوس کسی مہینے کو، غلط کسی مہینے کو نہیں کہا جا سکتا۔ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ نام دے دیا جاتا ہے، اور سفر کے مہینے کو لوگ 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں۔ اب 13 تیزی سے کیا مراد ہے ان کی پتہ نہیں ہے، آج بھی لوگ اس کو تیز مہینہ کہتے ہیں، اس میں بڑا تیزی ہے اس کے اندر۔ تو اس طریقے کے جملے کہنا یہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بولنا ہے، اس لیے ایسے نہیں بولنے چاہیے۔ اس مہینے کو اسی نام سے یاد کرنا چاہیے جو نام ہمیں بتایا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، کامیاب مہینہ ہے، اس کے اندر کامیابیاں ہیں، اس کے اندر ترقیاں ہیں، یہ منحوس نہیں۔ جن چیزوں کو منحوس بتایا گیا ہے ان چیزوں کی طرف ہمارے دھیان نہیں جاتے، اور جن چیزوں کو نہیں بتایا گیا ہے اس کی طرف ہمارے ذہن منحوس کی طرف جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں بیٹھ جائے وہی ویرانگی ہو جائے گی، غلط بات ہے۔ بلکہ الو ویران جگہ کو پسند کرتا ہے، ویران جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے، یہ نہیں کہ یہ جہاں بیٹھ جائے گا وہاں ویرانگی ہو جائے گی۔ یہ الٹا اس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ منحوس کون سی چیزیں ہیں ان کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ منحوس چیزوں کے اندر سب سے زیادہ منحوس جس چیز کو ذکر کیا گیا ہے وہ سود ہے۔
یہ سود جو ہے ایسا منحوس ہے کہ اگر 2 پیسے بھی کسی کے پاس آ جائیں گے تو اس کے حلال مال کو بھی خراب کر دے گا، یہ اس کے تمام چیزوں کو ملیمیٹ کر دے گا۔ اتنا منحوس پیسہ ہے یہ سود کی رقم جس کو کہا جاتا ہے۔ سود کے اعتبار سے رقم ذرا سی بھی گھر میں داخل ہوئی نہیں کہ تباہی اور بربادی اس کے گھر میں شروع ہو جاتی ہے، آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنا منحوس جس کو قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہو اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، مہینوں کو منحوس کہتے رہتے۔ مہینوں کو منحوس کہنے سے کم تھوڑی چلے گا، اس کو منحوس سمجھا جائے جس کو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بتایا ہے۔ اس کی شکلیں الگ الگ طریقے سے نکال لی جاتی ہیں، اور اس شکل میں سے ایک شکل یہ بھی نکال لی جاتی ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، آپ اپنا 1 لاکھ روپیہ ہمیں دے دیجئے، آپ کے 1 لاکھ روپیے کا 10% ہم آپ کو ہر مہینے دیتے رہیں۔ کہنے کو یہ ہے کہ ہم کاروبار میں لگا رہے ہیں، 1 لاکھ روپیہ آپ کا ہم نے کاروبار میں لگا لیا، اب ہر مہینے ہم سے آپ 3000 روپیے لیتے رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ تو سود ہے۔ اسی کا نام تو بیاض ہے کہ قرضہ دے کر اس سے پیسے وصول کیے جائیں۔ اگر کاروبار میں شریک ہونا ہے تو ہم کو اس طریقے سے کاروبار میں شریک ہونا چاہیے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، یہ 1 لاکھ روپیہ ہمارا بھی اپنے کاروبار میں لگا لیجئے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک آئٹم ہے، اس کے اندر ہماری شرکت کر لیجیے، کسی ایک آئٹم میں دکان میں شرکت کر لی۔ یہ آئٹم جب بکے گا تو 70% آپ کا ہوگا، 30% ہمارا ہوگا، نہیں بکے گا تو نہیں ملے گا، بکے گا تو ملے، کوئی پریشانی۔ یہ چیز صحیح شکل تھی، صحیح راہ تھی، کسی بھی ایک چیز میں شریک ہو جائے کہ یہ چیز جب بکے گی اس کا جو منافع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا یا اتنا اتنا ہوگا، منافع طے کر لیا جائے، بکے گا تو منافع ملے گا، نہیں بکے گا منافع نہیں ملے۔ یہ کاروبار صحیح تھا، یہ شرکت صحیح تھی، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آپ کے کاروبار میں 1 لاکھ روپیہ لگا دیا، اب 1 لاکھ روپے کا آپ نے ہم کو لگا دیا، ہم 5000 روپے آپ کو ہر مہینے دیتے رہیں گے۔ یہ کاروبار کہاں ہوا؟ یہ تو سود ہوا کہ 1 لاکھ روپے کے 5000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ چیز انسان کو نحوست کی طرف لے جاتی ہے، اس کے گھر کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ ہم اچھا خاصا تھے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہم یاد نہیں پڑتا ہم نے کچھ کیا ہو، ہم تو صحیح کر رہے ہیں، ہم تو کوئی اس پہ اس طریقے سے نہیں۔ یہ چیز انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے اور انجانے میں بھی وہ سودی کاروبار کے اندر شامل ہو جا رہا ہے۔ یہ بے انتہا منحوس چیز ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ زنا یہ اتنا منحوس عمل ہے، اتنی منحوس چیز ہے کہ جس گھر میں آ جاتی ہے اس گھر سے مال اور ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مال و دولت کے اندر گھن لگنے لگتا ہے، اس کا کاروبار ختم ہونے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ فقر کی طرف چلا جاتا ہے، سارے کاروبار اس کے ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا منحوس عمل ہے۔ الزنا یورث الفقر، زنا جس کے پاس آ گیا وہ سمجھ جاؤ کہ یہ منحوس عمل اس کے پاس آ گیا ہے، اب نہ اس کا کاروبار بچے گا نہ اس کا گھر بچے گا، سب ختم ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اتنی منحوس چیزیں ہیں جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، اور ہم سمجھتے ہیں چلو چل رہا ہے جو کچھ چل رہا ہے، اس میں پریشانی کیا بات ہے، اور ہم اس میں مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کے ساری چیزوں کے اوپر گھن لگ رہا ہے، نحوست آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ زمین پر آ جاتا ہے۔ اس لیے جن چیزوں کو منحوس بتایا گیا ہے ان کو منحوس سمجھنا چاہیے، اور جن چیزوں کو نہیں بتایا گیا ہے ان کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فجر کے وقت سونا، فجر کی نماز کا وقت سونا بے انتہا منحوس عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو شخص فجر کے وقت سوتا رہ گیا اس پر شیطان کا جادو اثر کر جاتا ہے، اب اس کے گھر سے برکتیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں، رحمتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا بدن بھی گھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کس چیز سے ہو رہا ہے؟ فجر کے وقت سونے کی وجہ سے۔ اتنا منحوس عمل ہے فجر کے وقت سونا، یہ انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن آدمی اس چیز کو منحوس سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کریں بھئی، ہم دیر سے رات میں سوئے تھے، نہیں آنکھ کھلی، اور روزانہ ہم دیر سے سوتے ہیں اس لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، 8 بجے اٹھتے ہیں، اور اس کو وہ منحوس ہی نہیں سمجھ رہا،
اس کو وہ تباہی کی نشانی نہیں سمجھ رہا، وہ اس کو بربادی کی نشانی نہیں سمجھ رہا ہے، یہ اس کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان صبح ہی کے وقت میں آ کر جادو کرتا ہے، جو فجر کے وقت سوتا رہ گیا اس پر گرہیں جادو کی لگ جاتی ہیں اور اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے منحوس عمل جو اللہ کے حبیب نے جس سے ہم کو آگاہ کیا، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہم کو بتلا دی، نہ ہم نے شیطان کو دیکھا، نہ ہم نے سوتے میں کچھ جانا، لیکن اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں کہ جس وقت تم فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہو، شیطان تمہارے سرانے آ کے بیٹھ جاتا ہے، تمہارے اوپر گرہیں لگاتا ہے، جادو کرتا ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرمایا 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور یہ ایسا سخت جادو ہوتا ہے جو انسان کو نہ کاروبار کرنے دیتا ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ رہنے دیتا ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ مشغول رہنے دیتا ہے۔ یہ چاروں طرف سے اچاٹ، اس کا دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس جادو کی وجہ سے یہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور وہ سمجھتا کوئی غلطی تو ہم نے کی نہیں، ہم دیر میں سوئے تھے، دیر میں اٹھ گئے، کون سا ایسا غلط کام ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ اتنا غلط کام ہوا ہے کہ ہماری تمام زندگی اجیر ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو منحوس سمجھا جائے، ان سے بچا جائے، ان سے اجتناب کیا جائے، ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ خام خواہ بیچارے مہینوں نے کیا کیا ہے جو ہم مہینوں کو منحوس سمجھ کے نہ شادیاں کر رہے ہیں، نہ خوشی کا کام کر رہے ہیں، محرم میں نہیں کریں گے، صبر میں نہیں کریں گے، بڑے منحوس مہینے ہیں، بڑی منحوسیت ہے، بڑی غمی ہے، بڑی ایسی چیزیں ہیں۔ یہ کیا سب چیزیں ہیں؟ ایسا کہنا یہ اپنے آپ کو اسلام سے نفرت کرنے کی طرف لے جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب جس سے محبت کر رہے ہیں ہم اس سے نفرت کر رہے ہیں، جس کو کامیابی بتا رہے ہیں ہم اس کے ناکامی بتا رہے ہیں، جس میں برکت بتا رہے ہیں اس کو منحوس بتا رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب۔